بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل۔ یہاں سے سبق ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضمیر منفصل خواہ و مرفوع ہو یا منصوب ہو، وہاں استعمال کی جائے گی جہاں ضمیر متصل کا استعمال متاثر ہو۔ ولا يسوغ المنفصل، اور نہیں مناسب ضمیر منفصل کا استعمال کرنا، اور نہیں جائز، لا یسوغ بمعنی لا یجوز، منفصل کا استعمال کرنا الا لتعذر المتصل، مگر وہاں کہ جب متصل کا استعمال متعذر ہو۔ اصل میں ضمیر بطور فاعل استعمال ہو یا بطور مفعول استعمال ہو، اس کی غرض استعمال کی یہ ہوتی ہے کہ کلام میں اختصار پیدا ہو جائے۔ یہ ضمیر لانا زیادہ مختصر ہوتا ہے، اور یہ اختصار ضمیر متصل میں ہوتا ہے، منفصل میں نہیں ہوتا۔ منفصل تو ایک اسم ظاہر کی طرح ہے، تو اگر اسم ظاہر ہی لانا ہے، ضمیر منفصل ہی لانی ہے، تو اسم ظاہر لے آیا بطور فائل کے۔ تو ضمیر منفصل کے مقابلے میں ضمیر متصل کے اندر اس اختصار زیادہ ہوتا ہے، اور منفصل متصل میں بھی ضمیر بارز کے مقابلے میں مستتر کے اندر اختصار زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا جہاں تک اختصار ہو سکتا ہو تو ضمیر متصل استعمال کی جائے گی، اور جہاں ضمیر متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو، مشکل ہو، ناممکن ہو، تو پھر وہاں ضمیر منفصل استعمال کی جائے گی۔ اور پھر وذالکہ سے آگے مصنف نے 6 مقامات ایسے بیان کیے جہاں ضمیر متصل کا استعمال متعذر ہے، اس لیے وہاں ضمیر منفصل استعمال کی گئی۔ ان میں سے پہلا مقام ہے وذالکہ بالتقدیم علی عاملہ، اور یہ ضمیر منفصل کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صورت یہ ہے کہ ضمیر اپنے عامل سے مقدم ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی خاص غرض سے ضمیر کو عامل سے مقدم کریں گے تو ضمیر مرفوع اپنے عامل سے مقدم نہیں ہو سکتی، ضمیر منصوب اپنے عامل سے مقدم ہوگی۔ تو یہ ضمیر منصوب کے ساتھ خاص ہے یہ صورت۔ وذالکہ بالتقدیم علی عاملہ، کہ جب ضمیر منصوب کو خاص غرض کی وجہ سے عامل سے مقدم کر دیا جائے تو وہاں ضمیر منصوب متصل استعمال نہیں ہوگی، منفصل استعمال ہوگی۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور نیچے عائشہ میں ایاک ضربت کی مثال بیان کی گئی ہے۔ یہاں ضمیر کو جو منفصل مقدم کیا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، حصر کے فائدے کے لیے مقدم کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے، نہ آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے۔ یہ جو حصر ہے، یہ حصر والا معنی ضمیر متصل سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے ضمیر منفصل استعمال کی گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک دونوں جگہ پر نعبد اور نستعین و فعل کا مفعول مقدم ہے۔ اسی طرح ایاک ضربت، اس میں ایاک کا مفعول مقدم ہے ضربت فعل کے لیے، کہ میں نے صرف آپ کو مارا ہے، کسی اور کو نہیں مارا۔ وذالک بالتقدیم علی عامل، یہ پہلی صورت ہے۔ نمبر 2، او بالفصل
لغرض، کہ جب ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان کسی خاص غرض کی وجہ سے فاصلہ کر دیا جائے تو وہاں ضمیر متصل استعمال نہیں ہوگی، منفصل استعمال ہوگی۔ جیسے ما ضربک الا انا، یہ مثالیں پیچھے فائل کی بیس میں فعل کی بیس میں فائل کی بیس میں گزری ہیں، فعل کی بیس نہیں، فائل کی بیس میں، فائل کے متصل آنے کے مثال میں۔ جیسے ما ضربک الا انا، ما ضربک زید، ما ضرب زید الا ایاک، اس میں ما ضربک الا انا میں حصر مقصود ہے، مفعول کے اوپر فعل ضرب کے فاعل کی حصر مقصود ہے کہ آپ کو مارنے والا صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ما ضربک الا انا، یہ جو حصر ہے یہ حصر ضمیر منفصل کے ذریعے ہو سکتا ہے، متصل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس لیے آنا کو منفصل کر کے استعمال کیا گیا۔ اگر اس کو متصل کریں تو ما ضرب تو کہنا پڑے گا، ما ضرب تو الا انا، اس میں کاف ضمیر متصل نہیں ہو سکتی، لہذا ضمیر متصل کے بجائے منفصل استعمال کی گئی۔ او بالفصل لغرض، کسی غرض کی وجہ سے ضمیر کو اور اس کے عامل کے درمیان فاصلہ کر دیا گیا ہو تو متصل استعمال کرنا متاثر ہے، منفصل کو استعمال کیا جائے۔ تیسری صورت ہے او بالحذف، حذف عامل، جب ضمیر کے عامل کو حذف کر دیا جائے تو وہاں ضمیر متصل کا استعمال متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ضمیر متصل اپنے عامل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، تو عامل ہی حذف ہو گیا تو متصل ضمیر متصل نہیں رہ سکتی، اس لیے وہاں ضمیر منفصل کو استعمال کیا جائے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربک، اس میں انتم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ لو شرطیہ کے بعد آ رہا ہے، حالانکہ لو شرطیہ کے بعد اسم نہیں آتا بلکہ فعل آتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے شرط بنتا ہے، لازمان یہاں فعل تھا جس کو حذف کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کی تقدیری عبارت تھی لو تملکون خزائن رحمت ربک، آگے جو تملکون ہے، تملکون خزائن رحمت ربک، اس میں تملکون یہ جزا ہے اور انتم یہ شرط پر دلالت کر رہا ہے، اصل عبارت ہے لو انتم لو تملکون، تو تملکون فعل شرط تھا، آگے تملکون خزائن رحمت ربک کا یہ اس کی جزا ہے، تو جزا میں چونکہ تملکون فعل موجود تھا اس لیے فعل سے حذف کر دیا شرط سے، تو تملکون پہلے فعل کو جب حذف کیا تو اس کی ضمیر انتم مستتر جو تھی وہ منفصل ہوگی، جو ضمیر متصل تھی وہ منفصل ہوگی۔ او بالحذف تیسری صورت۔ چوتھی صورت ہے او بکون العامل معنویا، ضمیر کا عامل اگر منوی ہو لفظی کے بجائے تو وہاں ضمیر متصل کا استعمال متاثر ہوتا ہے، لہذا ضمیر متصل کے بجائے ضمیر منفصل استعمال ہوگی۔ جیسے آنا زیدن، اس میں آنا مبتدا ہے اور مبتدا کا عامل عامل منوی ہوتا ہے، اور عامل منوی ضمیر متصل میں عمل نہیں کر سکتا، منفصل میں عمل کرتا ہے، اس لیے کیونکہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ اپنے عامل ظاہر کے ساتھ متصل ہوتی ہے، منوی عامل کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتی، لہذا عامل اگر منوی ہو ضمیر کا تو وہاں ضمیر متصل کا استعمال متاثر ہو جاتا ہے، جیسے آنا زیدن، میں زید ہوں، تو آنا ضمیر مبتدا ہے اور زیدن اس کی خبر ہے، تو ضمیر کو عامل
मानवी होने की वजह से मुत्तसिल के बजाय मुनफसिल इस्तेमाल। नंबर 5, अव हरफन व ज़मीर मरफून, इस ज़मीर का आमिल हर्फ हो और ज़मीर खुद मरफू हो, तो वहां मुत्तसिल का इस्तेमाल मुताज़िर होने की वजह से ज़मीर मुनफसिल इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर माँ हिजाजिया है, माँ मुशब्बह बिलेसा जिसको कहते हैं, माँ हिजाजिया, ये मुब्तदा पर दाखिल हो रही हो, जैसे माँ अंता काइमन, माँ अंता काइमन, तो अंत ज़मीर माँ का इसम हो जाएगा। और ये मुब्तदा हो जाएगी माँ का इसम होने की वजह से, तो मुब्तदा पर माँ दाखिल हुई तो ये मुब्तदा उसका इसम बन गई और कायमन उसकी खबर होगी। जैसे माँ हम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़निल्लाह, माँ नाफी है। और इसी तरह माँ हुन्ना उम्महातिहिम, माँ मुशब्बह बिलेस है, हुन्ना उसका इसम है, ज़मीर मुनफसिल है। माँ हम बिज़ारिमीना, बिज़ारीना हम उसका इसम है, ज़मीर मुनफसिल है, क्योंकि यहाँ ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल मुताज़िर है, क्योंकि इसका जो आमिल है वो आमिल हरफ है, वो है माँ, माँ मुशब्बह बिलेस, माँ हिजाजिया जिसको कहते हैं। आओ बिकोनिही मुस्नदन, इलैहि सिफतुन जरत अला गैर मन हिया लहू, मिसलो इया का ज़रब तो। अच्छा, ये आगे उनकी मिसालें। छठी सूरत है बिकौनिही मुस्नदन इलैहि सिफतुन जरत अला गैर आमिल हिया लहू, कि जहां जमीर की तरफ ऐसे सीगा सिफत की निस्बत की गई हो जो लफ्जन एक शय से और मानन दूसरी शय से मुताल्लिक हो। जैसे आगे मिसाल है, हिंदुन जैदुन जारिबतुहु हिया, ये मिसाल है, हिंदुन जैदुन जारिबतुहु हिया। इसमें हिंदुन मुब्तदा अव्वल है और जैदुन ये मुब्तदा सानी है। जारिबतन सीगा सिफत मुजाफ है हु ज़मीर की तरफ, और ये हु ज़मीर मफूल की है, ये मफूल की ज़मीर जैदुन की तरफ राजे है। और आगे ये ज़मीर है, ये ज़मीर इसी सीगा सिफत का फाइल है, जारिबतन सीगा सिफत है, इसका फाइल है। सीगा सिफत बिमा फाइल और मुजाफ इले के जैदुन की खबर है, दूसरी मुब्तदा जो थे जैदुन, ये इसकी खबर है। और ये मुब्तदा जैदुन अपनी खबर जारिबतुहु हिया इसके साथ मिलकर ये पूरा जुमला हिंदुल मुब्तदा की खबर है। इस मिसाल के अंदर जारिबतुन सीगा सिफत है, लफ्जन जैदुन से मुताल्लिक है, क्योंकि असल में जारिबतु जैदन है और जैदुन क्योंकि मुकद्दम है, इसलिए उसकी तरफ फाइल नहीं हो सकता, मुजाफ नहीं हो सकता सीगा सिफत, तो ये उसकी जमीर हु जमीर जो है उसकी तरफ मुजाफ हो गया। तो जारिबतुन सीगा सिफत लफ्जन जैदुन से मुताल्लिक है, क्योंकि खबर भी इसी की है ये, और माने के एतबार से ये हिंदुल मुब्तदा अव्वल की सिफत है, क्योंकि जारिबतन सीगा सिफत मोनस का सीगा है और मोनस कलाम में हिंदुन ही है, जैदुन मोनस नहीं है। ये कि मारने वाली भी हिंदी है, लिहाजा ये जमीर जो आगे आ रही है जमीर मरफू मुनफसिल है, इस ये जमीर को सीगा सिफत से मुनफसिल करके इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से कि ये लफ्जन एक ही इसकी सिफत है और मानन दूसरी की। लफ्जन जारिबतुन ये जैदुन के साथ मुताल्लिक है और मानन चूंकि ये हिंदुन के साथ मुताल्लिक है,
اس لیے اس کی جو ضمیر ہے اس کو منفصل کر کے یہ ضمیر کی صورت میں اس کا استعمال کیا گیا. تو ان 6 صورتوں میں ضمیر متصل کا استعمال متعذر ہے، لہذا ان 6 جگہوں پر ضمیر متصل کے بجائے منفصل استعمال کی. ولا یسوق المنفصل الا لتعادل المتصل، اور ضمیر منفصل استعمال کرنا جائز نہیں ہے مگر وہاں کے جہاں ضمیر متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو. وذالک بالتقدیم علی عامل ہی، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب اپنے عامل سے مقدم ہو، جیسے ایاک ضربت، یہ ایاک اپنے عامل سے مقدم ہے. دوسری صورت او بالفصل لغرض، کسی خاص غرض کی وجہ سے ضمیر اور اس کے عامل کے درمیان فاصلہ کر دیا جائے، جیسے ما ضربک الا انا، یا حصر کے فائدے کے لیے آنا اور ضرب فاعل کے درمیان، فعل کے درمیان فاصلہ الا کے ذریعے کیا گیا. او بالحذف، یا ضمیر کے عامل کو حذف کرنے کی صورت میں، جیسے ایاک والشر، یہاں ایاک کا عامل محذوف ہے، اتقے تھا، اس کا عامل محذوف ہو گیا، تو اتقے نفس کا وشر ہے، تو اصل میں تھا اتقی کا. دو ضمیریں پیچھے یہ تحذیر میں گزری ہے، یہ اس کی مثال، اس کی ترکیب ساری. دو ضمیریں، ایک اتقے میں انت ضمیر فاعل کی اور دوسری کاف ضمیر مخاطب مفعول کی، دونوں کٹھی ہوگی. ایک جنس کی دو ضمیریں، ایک فاعل اور ایک مفعول واقع ہو رہی ہے اور ایک جگہ کٹھی ہو رہی ہیں دونوں. یہ صرف افعال قلوب میں جائز ہے، باقیوں میں جائز نہیں. اور کیونکہ اتقے افعال قلوب میں سے نہیں تھا اس لیے یہ جائز نہیں تھا اتصال، لہذا بیچ میں فاصلہ کرنے کے لیے نفس ان کی عبارت لائی، تو عبارت ہوگی اتقے نفس کا وشر ہوگی. پھر اتقے فعل کو حذف کر دیا اس کے لیے تحذیر کی وجہ سے، تو اتقے فعل حذف ہوا تو اس کی جو ضمیر انت ہے وہ بھی حذف ہوگی. جب وہ حذف ہوگی تو کاف ضمیر منصوب متصل جو تھی اس کے لیے جو متصل ہونے سے کیا کہتے ہیں اس کو، جو خرابی کی وجہ تھی نا، جس وجہ سے نفسن کا لفظ آیا تھا وہ ختم ہوگی کہ ضمیر متصل کیا نام ہے انت ضمیر کے ساتھ اس کا اتصال، لہذا نفسن کا جو لفظ تھا وہ اس کو بھی حذف کر دیا. وہ ضمیر منفصل متصل ایاک کی صورت میں منفصل ہوگی. او بالحذف او بکون العامل مانویا، یا عامل مانوی ہے، جیسے انا زید، او حرفا والضمیر مرفوع، یا حرف عامل ہے ضمیر مرفوع ہے، جیسے ما انت قائما. اور یہ تیسری آخری مثال او بکون ہی مسندن الیہ، یا وہ مسند الیہ صفت ہے جرت علی غیر من ہی لہو، وہ جاری کی گئی ہے، صفت بنائی گئی ہے ایسی چیز کی جس کے لیے وہ نہیں ہے، یعنی جس کی طرف وہ راضی نہیں ہو سکتی مانوی اعتبار. جیسے یہ اس کی ترکیب میں نے آپ کو بتا دی سر. وائزہ اجتماع ضمیران سے آگے ایک قاعدہ ہے، انشاءاللہ کل پھر سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے.